السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ جی تو میں یہ فرما رہا تھا مفتی صاحب، آپ کا نام کیا ہے مفتی صاحب؟ میرا نام محمد راشد ہے۔ ہاں دیکھیے، میں یہ فرما رہا تھا کہ مقتدی کا تو بعد میں آمین کہنا ہے، پہلے تو اللہ کے رسول نے امام کو حکم دیے ہے نا کہ وہ آمین کو اتنی بلند آواز سے کہے کہ مقتدی سنے اور مقتدی سن کر پھر آمین کہیں۔ تو آپ یہ حنفی مسلک کے چکر میں اپنی آمین یعنی رسول اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کیوں کر رہے ہیں؟ آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام محمد عمران شیخ ہے اور میں یو پی سے بول رہا ہوں، نیئر یو پی دہلی بارڈر، ڈسٹرکٹ غازی آباد۔ آپ حضرت عمران شیخ، بات ایسی ہے، دراصل روایات دونوں میں ہے۔ یہ بھی ہے امام ابو حنیفہ کے نزدیک آمین بالسر ہے، آہستہ آمین کہنا، اور بعض ائمہ کے نزدیک آمین بالجہر بھی ہے۔ جو بات ہے وہ کرو، یہ نہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا ہے۔ اور امام تیمور جانتے ہو آپ کس کو، کون امام تیمور ہے؟ فرمائیے۔ یہ آپ بتاؤ۔ نہیں فرمائیے آپ، اس کو تو علم ہونا چاہیے جس نے فون کیا اس چیز کے لیے۔ امام تیمور یہ فرماتے ہیں کہ اکثر جو ہے صحابہ کرام آمین بالسر یعنی آہستہ آمین کہا کرتے تھے، اور بعض صحابہ کرام جو ہے کہ آمین، اور اس کی کئی روایات ہیں، 7-8 روایات ہیں کہ اللہ کے نبی نے منع فرمایا بعد میں کہ آمین بالسر بھی کہہ سکتے ہیں اور آمین بالجہر۔ تو اکثر صحابہ کرام نے اس چیز کو لیا ہے کہ آمین بالسر کہا کرتے تھے، جیسے حضرت حنظلہ وغیرہ ہیں، حضرت معاذ ہیں، انہوں نے آمین، حضرت عمر بن خطاب ہیں، آمین بالسر کہی ان حضرات نے، اور بھی بہت سارے صحابہ کی لسٹ ہے، میں تفصیلاً آپ کو بتا سکتا ہوں۔ جی ہو گئی آپ کی بات کمپلیٹ؟ نہیں میری نہیں ہوئی، میری بات سنیں آپ بھی ایسی سنیے گا میری بات۔ تو امام تیمور انہوں نے یہ فرمایا کہ للاکثر حکم الکل، اکثر صحابہ اکرام آمین بالسر کہا کرتے تھے، تو اس وجہ سے میں بھی اس چیز کو پسند کرتا ہوں، اور امام ابو حنیفہ کے مسلک کے تحت ہم چلتے ہیں تو ہم آمین بالسر کرتے ہیں، یعنی آہستہ آمین کہتے ہیں۔ اور آپ حضرات دوسرے ائمہ کا قول لیتے ہیں، دوسرے ائمہ کی کوئی حدیث لیتے ہیں، ان کا مسلک لیتے ہیں، تو آپ کہہ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ہم نے اور میں نے بعد میں پوچھا بھی، آپ نے منع نہیں کرنا چاہیے تھا بھائی، جب آپ خود اس بات میری بات آپ میری سنیں پہلے، پھر میں آپ کی سنوں گا پوری بات۔ میری بات آپ سنو گے، سمجھ میں آئے گی۔ مجھے اس کے بارے میں یہ نہیں پتا تھا کہ یہ کسی دوسرے امام کی اقتدا کرتے ہیں، ٹھیک ہے، دوسرے امام کے مسلک پہ چلتے ہیں، مجھے نہیں پتا تھا۔ میں سوچ رہا ہمارے امام حنفی کے مسلک کا ہے اور اس کو پتہ نہیں ہے، اور پھر بھی میں نے اس سے یوں کہا کہ بھائی آپ کو آمین بلند آواز سے نہیں کہنی چاہیے، باقی آپ کی مرضی ہے، آپ مانے تو بھی ٹھیک ہے، نہیں مانے تو ٹھیک ہے۔ میں نے یہ جو لفظ کہا ہے کہ آپ مانو تو ٹھیک ہے، نہیں مانو تو ٹھیک ہے، تو اس میں کہیں نہ کہیں یہ بات چھپی ہوئی ہے کہ دونوں روایات ہیں، آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن انہوں نے جو بدتمیزی کی ہے اور امام کے مرتبے کو نہیں رکھا ہے، آپ حضرات اس کا سپورٹ بن رہے ہیں، تو آپ بھی اس کے اندر شامل ہیں۔ امام کا کیا مرتبہ ہوتا ہے، اس نے اس کو بالکل پس پش رکھ دیا، حالانکہ میں نے بعد میں اس کو کال کیا کہ میں نے کہ حضرت ایسا ہے، میں نے آپ کو سرعام ٹوکا ہے، تو میں وہ اپنی غلطی مانتا ہوں۔ باقی یہ ہے کہ دونوں کے نزدیک یہ ہے، مجھے بعد میں پتہ چلا تھا کہ وہ اہل حدیث ہیں، یہ وہ دوسرے امام کی اقتدا کرتے ہیں، تو میں نے کہا کہ بھئی ان کا آمین بالجہر کہنا صحیح ہے۔ اب اس میں بات کیا رہ گئی یہ بتاؤ آپ مجھے۔ جی اصل میں آپ کی باتوں میں تضاد ہے مفتی صاحب، آپ پہلے اس سے پہلے جو میری آپ سے جی ایک سیکنڈ بتا رہا ہوں، دیکھیے میں آپ کو کنفیوز نہیں کیا، آپ بھی خاموش ہو کر سنیں۔ آپ نے پہلے آڈیو میں کہا تھا جو پہلے میری، مجھے تضاد کا نہیں پتا ہے، ارے بتاؤ تضاد کس پہ؟ تضاد آپ کی باتوں ایک دوسرے سے ٹکرا رہی ہیں۔ نہیں ہاں اب آپ سن لیجئے نا کیسے ٹکرا رہی ہیں، میں بتا رہا ہوں۔ بھائی ابھی جو چند منٹ پہلے میری آپ سے بات ہوئی تھی 1 منٹ کے قریب، اس میں آپ بول رہے تھے کہ بھئی یہ حنفی مسجد ہے، یہاں پر اس لیے ہم نے آمین کہنے سے روکا۔ ابھی آپ بول رہے ہیں کہ میں ان کو حنفی سمجھ رہا تھا، بہرکیف میں اس بحث کو ہی ایک طرف کر دیتا ہوں۔ حضرت میری بات حضرت مجھے کمپلیٹ کرنے دیجیے، آپ میں نے آپ کو بولنے کا موقع دیا ہے، آپ موقع نہیں دے رہے ہیں، آپ موقع دیجیے نا مفتی صاحب، موقع دیجیے نا، آپ کو ایسے ہی موقع دوں گا انشاءاللہ۔
سب سے پہلے تو آپ نے امام تیمور کا جو قول پیش کیا ہے، جی امام تیمور رحم اللہ المتوفا کیا ہے ان کی، آپ کے علم میں ہے؟ جی آپ کے علم میں ان کی المتوفا کچھ ہے؟ بالکل ہے. ہاں کیا ہے؟ غالباً اندازے سے بتا دیجئے. امام تیمور نے اپنا قول بیان کیا ہے. المتوفا کیا ہے ان کی، اندازے سے ایک آئیڈیا سے بتا دیجئے کہ بھئی اس ہجری کی پیدائش، اس ہجری میں وفات. نہیں اس میں ذہن میں نہیں ہے فی الحال، اور کوئی ہر بات ذہن میں رہنا کچھ ضروری نہیں ہے. ہاں تو سب سے پہلے تو آپ کو یہ چاہیے تھا کہ جو آپ قول پیش کر رہے تھے ان کا کہ انہوں نے کہا ہے، تو بھائی دیکھیے آپ نہ تو آپ ان کی تقلید کرتے ہیں اور نہ ہم لوگ کرتے ہیں. آپ لوگوں کا دعویٰ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تقلید کرنے کا، تو آپ کو سب سے پہلے تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول پیش کرنا چاہیے تھا، کیونکہ فروعی مسائل میں آپ ان کو فالو کرتے ہیں. آپ نے صرف اتنا کہا کہ امام ابو حنیفہ کے نزدیک جو ہے آمین سری کہنا چاہیے، جبکہ امام صاحب سے ایسا کچھ بھی ثابت نہیں ہے. میں ثابت کرتا ہوں یار، پہلی بات. دوسری بات، آپ نے کہا کہ اللہ کے رسول کی بات ہی نہیں ہو رہی. بھائی مقدمہ ہی وہیں سے شروع ہوگا. آپ کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول کی نہیں، پہلے امام ابو حنیفہ کی بات کی جائے گی. تو بھیا اللہ سے ڈرو. میں نے ایسا نہیں کہا. آپ نے یہی کہا نا کہ میں نے ایسا نہیں اللہ کے کہا رسول امام کو، ابو حنیفہ کی بات کی جائے گی، میں نے ایسا نہیں کہا. آپ کا مقصد وہی تھا کہنے کا، آپ نے کسی اور طریقے سے کہا. تو مطلب آپ نے رسول اللہ کو پیچھے کر کے، سنیے نا بھائی، آپ نکال دو تو اس سے کوئی وہ نہیں پڑتا. سنیے نا بھائی، آپ کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ پہلے جو بات ہوگی وہ حدیث رسول پر ہوگی. بالکل. بھائی امام تو بہت سال بعد آئے ہیں، اماموں کی حیثیت کیا ہے رسول اللہ کے قول کے آگے؟ اگر میں نے حدیث آپ کو 7-8 ایسی دکھا دی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ایک بھی نہیں دکھا پائیں گے، کیونکہ جو آپ مسند طیالسی اور دیگر کتب سے لے کر آئیں گے نا، ان پر سب پر میری تحقیق ہے الحمدللہ. جو سری آپ ایک حدیث پڑھ کر سنا دیں، چلیے ایسی لفظاً بلفظاً ہی سنا دیں. رسول اللہ نے کب کہا آہستہ آمین بولنے کے لیے؟ سنا ہے؟ جس حدیث سے آپ یہ نماز میں سری آمین بولنا ثابت کریں گے، الحمدللہ اسی حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ آمین رسول اللہ نے اتنی زور سے بولا کہ مقتدی نے سنا اس کو. اور یہی ہم کہتے ہیں کہ آمین میں نے کیا کہا، میں نے کہہ بھی سکتے ہیں اور امام ابو حنیفہ کے نزدیک نہیں بھی کہہ سکتے. پھر آپ امام ابو حنیفہ کا قول تو پڑھے آپ کے، انہوں نے منع کی ہے. ہاں پڑھے ہیں. ہاں پڑھیے امام ابو حنیفہ نے کدھر منع کی ہے؟ میں آپ کو دکھا سکتا ہوں، وہ فون پہ بھیج سکتا ہوں واٹس ایپ. آپ مجھے واٹس ایپ نمبر پہ میسج دیکھیے مولانا، یہی میرا واٹس ایپ نمبر ہے، اس پر بھیج دیجیے گا. لیکن رسول اللہ کی بات سب سے حق اور واضح ہے اور دلیل ہے ہمارے لیے. اور میں آپ کو وہ حدیث امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا خود کا قول ہے کہ میری بات کے آگے اگر قرآن حدیث آئے تو میری بات کو چھوڑ دینا، رسول اللہ کی بات کو فالو کرنا. اور بخاری شریف کی 780 نمبر کی حدیث ہے، رسول اللہ نے فرمایا کہ جب امام آمین کہے تو تم بھی آمین کہو. سناؤ نا، عربی میں سناؤ اس کو. آپ عربی میں بات کر رہے تھے اب تک. نہیں عربی میں آپ نے امام تیمور کا جو قول پیش کیا تھا عربی میں کیے تھے، امام ابو حنیفہ کے نزدیک آپ بتا رہے تھے عربی میں بتا رہے تھے. یہ سب بھاگنے کے بہانے ہیں آپ لوگوں کے. حالانکہ میں عربی میں بھی الحمدللہ پڑھ کر سنا سکتا ہوں. ارے بھاگنے کے کیا بہانے، اس میں بھاگنے کی کیا بات ہے؟ جب بات ختم ہو گئی آپ بات بڑھا رہے ہو. نہیں آپ بڑھا رہے ہو. اللہ کے بندوں کے عربی میں سناؤ. عربی میں کیوں نہیں سنا سکتے ہم؟ ہمارے سامنے حدیث کی کتاب رکھی ہوئی ہے الحمدللہ، ابھی کے ابھی سنا دیں گے. لیکن آدمی اپنے لیے کیا ہے، حدیث جو اپنے لیے پسند کرے وہ اپنے بھائی کے لیے. آپ نے عربی میں مجھے قول پڑھ کے سنا ہے امام ابو حنیفہ کا یا امام تیمور کا؟ دیکھو آپ کو یہ ڈھنگ نہیں ہے کہ حدیث کہاں فٹ ہوتی ہے. اچھا یہ جو حدیث ہے کہ جب امام آمین کہے، سنیے نا، جب امام آمین کہے تو آپ تو امام ہیں، آپ آمین کہتے ہیں اتنی زور سے کہ مقتدی سن لیتے ہیں. نہیں میں نہیں کہتا ہوں. تو پھر آپ اس حدیث کے منکر کیوں بن رہے ہیں؟ ہمارے نزدیک ہم یہ ہے بھی نہیں. مطلب یہ نزدیک والا معاملہ کیا مطلب؟ آپ غیر مسلم ہیں کہ نزدیک؟ ارے بھائی ہمارے لیے قرآن حدیث حجت ہے، آپ کے لیے نہیں ہے کیا؟ آپ بھی یہ باتیں نہ کیجیے. اور نہیں قرآن حدیث آپ کے لیے حجت نہیں ہے کیا؟ بخاری شریف کی روایت 780 نمبر کی روایت چیخ چیخ کر مسلمانوں سے کہہ رہی ہے کہ اس پر عمل کیا جائے، اور آپ کیسے مسلمان ہیں؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے نزدیک یہ نہیں ہے. نعوذ باللہ من ذالک.
अस्तगफिरुल्लाह। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। अरे ये भी सही आप पढ़ा नहीं अपने जा रहा, ईमान जाहिल की आदमी फिक्र हो। कीजिए। जाहिल आदमी हो आप। नहीं, आप बदतमीजी कर सकते हैं, जाहिल कह सकते हैं, गालियां दे आपको सकते हैं, इल्म नहीं सारे है, काम कर सकते हैं। आपको इल्म है? मुस्लिम शरीफ की आपको रिवायत, बुखारी शरीफ की 780 रिवायत पर अमल क्यों नहीं कर रहे? आपको इल्म है? आप इल्म वाले हो, बताओ मुझे अच्छा, अमल ना करने की वजह बुखारी शरीफ के 189 सफ़े पर क्या लिखा हुआ है? क्या लिखा हुआ है बताएं। कौन सी हदीस है बताओ? 780 नंबर निकालिए, बुखारी खोलिए। 780 नहीं, आप 189 बुखारी की निकालिए, वहाँ पर कौन सी हदीस है? अरे मुझे आप इसका 780 का बताएं, आप इस पर अमल क्यों नहीं कर रहे? कम से कम बाब ही पढ़ लेते। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह का बाब क्या बांध रहे हैं? बाब ये बांध रहे हैं कि जहरी नमाजों में इमाम का बुलंद आवाज से आमीन कहना। अरे आपने यार लफ्जी तर्जुमा पढ़ा, आप कहाँ पढ़े हुए हो यार? आपने उसका माना अल्लाह के बंदो, समझा इतना नहीं है। तासुब नहीं होना चाहिए। उम्मत वैसी गुमराही की तरफ जा रही है, इसको कुरान और हदीस पेश करो, अपने इमामों के अक़वाल पेश मत करो, वो भी बेसनद। तो मेरी आपसे ये मुअद्दबाना दरख्वास्त है बेसनद कोई बात करते नहीं है। बाकी पहली बात ये है कि भाई, फोन आप पे बात सबसे होती पहले है। तो आपको सबसे अगर पहले मुनाज़रा करना है, कोई बात करनी है, तो आप सामने आओ। हो तो रहा है ना मेरे सामने भाई। होगी। आप अब्दुल्ला बिन जुबैर रजी अल्लाह ताला अन्हु की बात मान लो कि वो और उनके पीछे पड़ने वाले लोग इतनी तेज आमीन बोलते थे कि मस्जिदें गूंज उठती थी। पढ़ो बुखारी शरीफ 710 नंबर निकाल कर। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु का कौल पढ़ो, कहते थे इमाम से कि हमें आमीन से महरूम मत करना, और आप लोगों को आमीन से छुड़वा रहे महरूम हो। नहीं कर रहे। अरे भाई, आमीन से महरूम नहीं कर रहे हैं, मेरी बात सुनो आप पूरी। नहीं, आप क्यों छिड़े फिर उनकी आमीन से? चिढ़े नहीं, और फिर क्यों मना मैंने किए? उनसे यूं कहा कि बुलंद आवाज से नहीं कहनी आप बुलंद चाहिए। आवाज से क्यों छिड़े आप? बुलंद आवाज से चिढ़ा नहीं मैं। फिर क्यों मैंने मना कहा किए? कि उसको कहनी नहीं चाहिए, क्यों आहिस्ता भी कहनी चाहिए। आपको यहाँ पर सब आहिस्ता कह रहे हैं, इस वजह से आपको आहिस्ता कहनी चाहिए। नहीं, सब लोग आपके यहाँ नमाज पढ़ते हैं। अगर ये हाँ। उसूल बनाया जाए कि सब लोग नमाज नहीं पढ़ रहे, मैं भी नहीं पढ़ रहा, तो कैसा नहीं नहीं रहेगा? नहीं, ये उसूल नहीं बताइए बनाया आप। जाएगा। ये मैंने गलत उससे बात है मना। आपकी। अरे एक होता हुक्म करना कि आप मत कहिए, एक होता कि भाई रिक्वेस्ट करना कि आप नहीं, रिक्वेस्ट आपकी नहीं मानी जाएगी ना रसूलुल्लाह के हुक्म के आगे। आपकी रिक्वेस्ट की, मेरी रिक्वेस्ट की अरे हैसियत क्या है? यार, तुम कहाँ की बात कर रहे हो? कितनी बस अहदीस एक है आप हदीस सल्लल्लाहु सुनाकर अलैहि आप वसल्लम इससे की। तौबा आप कीजिएगा। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कितनी अहदीस है कि आप एक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है कि इजाजत दी है दोनों तरीके की, तो दोनों तरफ दोनों से तरीके हो रिवायात रहे हैं। थे। अगर आपकी बात को मान लिया जाए कि दोनों तरीके साबित हैं, तो दोनों हाँ। तरीके होने देते ना, उससे ही आपको क्या एतराज था? तो फिर मैंने जो तरीका, दोनों तरीका होने दे रहा था मैं। हाँ, बाकी ये है कि वहाँ पर सब जो है कि इमाम इमाम और हरीफ मसलक तो है ना। तो अब यार आप आप एक हजरात का बात बताओ, आप में और अहले हदीस बरेलवी का में कोई फर्क। मसलक नहीं। अगर अहले बरेलवी आपसे मस्जिदें धुलवा रहा है ये बोल करके मस्जिद नापाक हो गई, तो फिर वो गलत क्यों है? मस्जिद क्यों नापाक हो गई? अगर आप उम्मत के बीच इतना जबरदस्त इंतशार पैदा करेंगे कि यहाँ कोई जोर से आमीन नहीं कहता, तुम भी मत कहो, तो फिर बरेलवी में और आप में फर्क क्या है? फिर आप मुझे बता दो। वो भी तो यही कहता है कि वहाबियों को, देवबंदियों को मस्जिद में घुसने दो, अगर मस्जिद में घुस जाए तो जैसे मस्जिदें धुलवाओ। और यहाँ तक के मार भी लगाते हैं, बोर्ड भी टांग देते हैं नहीं, कि हम यहाँ तो पर कुछ वहाबी नहीं देवबंदी करते। का आना मना है। हम नहीं करते ऐसा कुछ भी। नहीं, आपको करना ही नहीं चाहिए ना। हम तो है तो कुछ कर ही नहीं रहे हैं ना। चलिए माशाल्लाह, आप अपनी गलती से रुजू कर रहे हैं, हमारे लिए ये काफी है। एक अरे गलती से क्या रुजू कर रहे हैं यार? तू बार बार वही बात कर रहा है। देखिए मुफ्ती क्या साहब, क्या आप गलती? मैंने बदतमीजी ये कर की रहे हैं, बात आप तू रखी है, मेरी तड़ाक रात करने भी लगे। उनसे बात ये हुई। मेरी पहले रात आप बात। जाहिल बोले, मैं आपसे आप जनाब से बात कर रहा हूँ, आपको इज्जत दे रहा हूँ। अब आप तू तड़ाक पर उतर आए। ये तरीका है एक आलिम दीन का बात अब करने आप तो का? कुछ भी बोले जा रहे हैं यार, कुछ भी बोले जा रहे हैं। नहीं, ये आप तो आप गलती मान को रहे हैं रुजू ना कर कि रहे भाई हैं। आपसे ठीक है, आपसे गलती हुई। मैंने रात भी उनसे यूँ कहा था कि भाई मुझे नहीं पता कि आप अहले हदीस हैं। अगर आप मुझे ये पता होता तो मैं आपसे बिल्कुल नहीं कहता। आप हजरात की उस रिवायत को मानते हैं कि आवाज़, ऊंची आवाज़ से आमीन कहनी चाहिए, और ये भी है कि सिर्री आवाज़ से कहनी चाहिए। और नहीं, ये नहीं है, ये साबित नहीं है। साबित है, क्यों नहीं है साबित? अगर आपने मैं साबित आपको कर व्हाट्सएप पे दिए, भेजता हूँ, मैं आपको व्हाट्सएप पे भेजता हूँ, अभी भेज भेजता हूँ। दीजिएगा। सिर्फ एक हदीस सुन लीजिए और उसके बाद कॉल काट दीजिएगा और भेज दीजिएगा।
یہ رواہ ابن قطان کی روایت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، لمبی روایت ہے، میں آپ کو اس کا مختصر اختصار کر کے بتا دیتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امام کے پیچھے زور سے آمین کہنے والوں سے جلیں گے. کون ہوں گے وہ لوگ؟ تو ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میری امت کے یہودی ہوں گے. تو آپ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے واسطے زور سے آمین کہنے والے سے کبھی مت جلیں. تم لوگوں کو کوئی ٹھکانا نہیں ارے ہے. رواہ ابن قطان بہت مشہور معروف کتاب ہے، میں بھی آپ کو یہ بھیج دوں گا انشاءاللہ کس کی تبارک و کتاب ہے؟ تعالی. کس کی کتاب ہے؟ یہ امام ابن سکر رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب. دکھانا، آپ مجھے بھیجنا وہ کتاب. ہاں انشاءاللہ آپ کو باقاعدہ حدیث بھی بھیجوں گا، حدیث فوٹو بھیجو اور وہ کتاب بھیجو. کا فوٹو بھی بھیجوں گا. ہاں کتاب کا ہاں. فوٹو بھیجو اور وہ تو بھیجو. آپ حضرات وہ اپنی طرف سے روایت وہ لکھتے جو ہیں، سب سے پیشن، بڑے آپ نے اپنے آپ کو سمجھتے ہیں آپ. ارے میں رواہ ابن قطان سے آپ کو بتایا ہوں، آپ کو اتنا برا کیوں لگ رہا ہے؟ آپ ثابت کر رہے ہیں کہ آپ رسول اللہ کی حدیث کی جد میں آ رہے ہیں. تو اللہ سے ڈریں، آمین کہنے والے سے نہ چڑیں. نہیں، آپ کو اس چیز کے اندر مہارت ہے کہ دوسرے آدمی کو مطلب الٹی سلٹی باتوں سے اور بھائی میں نہیں بول رہا، اللہ کے رسول نے بولا ہے آپ کی جتنے کلمات میرے خلاف جائیں گے گویا رسول اللہ پر جائیں گے. اب آپ یہ سوچیے، تو سب سے بڑی بات یہ ہے رسول اللہ کہ نے آپ ایسے اتنی شخص بڑی کو جہالت یہودی کرتے بتایا ہیں. ہے بات کہ سنو. جو امام کے پیچھے میری زور بات سے تو سنو. آمین کہنے والے سے چڑے گا. میری بات تو سنو. جی سب سے بڑی جہالت آپ حضرات کی یہ ہے کہ دیکھیے، پھر آپ وہی رسول بدتمیزی. اللہ کی طرف اس بات کو کر دیتے ہیں جو اپنی طرف سے لکھتے ہیں. آپ رسول مجھے اللہ وہ نے کتاب کا فرمایا، حوالہ دیں، رسول اللہ آپ نے مجھے وہ فرمایا حدیث کہ بتائیں، کوئی آپ مجھے وہ شخص، حدیث بتائیں. اور رسول کیا اللہ نام ہے، صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بات میں نے نہیں کہی اور کوئی بندہ وہ بات میری طرف منسوب کر کے کہے تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے. الحمدللہ ہم بنا اہل لیں، حدیث ہیں، آپ ہم بنا کچی لیں. پکی آپ بات جو نہیں ہے کہ کرتے ہیں، یہ کر رہے ہیں. ہم کچی پکی بات نہیں کرتے ہیں، آپ یہ ہم دھیان بھی، رکھیے گا. آپ تو ساری بے تکی بات کرتے ہیں. اہل حدیث کا کوئی مسلک ہی مطلب نہیں ہے. رسول اللہ کی میں نے آپ کو حدیثیں سنائی ہیں، آپ کے نزدیک اگر یہ بے تکی ہیں تو لکم نہیں، دینکم ولی دین. آپ اپنی طرف منسوب کر کے بتا رہے ہیں نا ان میں کو. نہیں، رسول اپنی زبانوں سے آپ نے اپنے پاس سے حدیث بنا کر رسول اعوذ اللہ کی طرف باللہ منسوب من کیا ہے. ذالک. کیا مطلب رسول مجھے اللہ کی حنفی طرف سمجھا ہے؟ منسوب کیا ہے. ہاں جی. مجھے حنفی سمجھا ہے کیا؟ میں کہانی بنا کر پیش کروں گا آپ کو. نہیں، حنفی کون سی کہانی بنا کے پیش کرتے ہیں؟ بہت ساری کہانی فضائل اعمال میں 12 دن ایک وضو سے نماز پڑھی، بہت ساری کہانیاں ہیں. رسول اللہ کہانی قبر نہیں، سے باہر آ گئے، رسول اللہ کا ہاتھ باہر آ گیا کوئی کہانی نہیں اس کے اور اندر ہے. رسول اللہ کے ہاتھ کو چوم بھی لیا. رسول منتخب حدیث کے اندر اگر آپ یہ چیز دکھا دو. میں فضائل اعمال کی بات کر رہا ہوں، آپ انکار کریں وہ آپ کی کتاب نہیں ہے. نہیں، میں کیوں کروں؟ آپ دکھائیے اس ہاں کے تو یہ اندر کہانیاں نہیں ہے. فضائل اعمال کے اندر آپ دکھائیے مجھے. ہاں فضائل بالکل اعمال کے اندر یہ انشاءاللہ. چیز کہ رسول یہ اللہ نے ہاتھ نکال لیا. رسول اللہ بعد وفات آئے، عورت کے چہرے پر ہاتھ پھیرا، اس کے پیٹ پر ہاتھ پھیرا اور پھر واپس چلے گئے. یہ ساری چیزیں آپ کی کتابوں میں خرافاتیں بھری پڑی ہیں. نہیں، بالکل نہیں. چلیے فضائل اگر اعمال میں نے آپ آپ غلط کو کہہ رہے ہیں. دکھایا، یہ اگر آپ کو دکھایا فضائل اعمال سے تو آپ علی اعلان رجوع کریں گے کہ کتاب میں غلطی ہے. کیا دکھایا یہ بتاؤ پہلے. یہی کہ رسول اللہ بعد وفات جو ہے قبر سے باہر آ گئے اور ایک عورت کے چہرے پر ہاتھ پھیرا بیداری کی حالت میں، خواب میں نہیں، اور اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرا، پھر اس کے پیٹ پر ہاتھ پھیرا اور پھر واپس چلے گئے. وہ عورت کون تھی؟ وہ عورت کوئی بھی تھی، ان کا کوئی ذکر نہیں ہے وہ کون عورت تھی. وہ رسول اللہ کی وفات کے بہت بعد کا واقعہ ہے. حضرت سفیان ثوری، ارے میں بتا رہا ہوں، سنیے میں بتا رہا ہوں. آپ مہارت اس چیز کے اندر کی حضرت من گھڑت سفیان چیزیں ثوری آپ کر رحمۃ لیتے اللہ ہیں. علیہ کے تعلق سے یہ واقعہ نقل کیا گیا ہے کہ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا. تو ظاہر بات ہے رسول اللہ کی وفات کے کم سے کم 250 سے 300 سال بعد کا واقعہ ہے یہ. سفیان ثوری تو کیونکہ 200 ہجری کے محدث ہیں نا. جی ہاں، تو سفیان ثوری کی طرف منسوب کیا گیا ہے اس واقعے کو کہ انہوں نے یہ ذکر کیا کہ ایک عورت وہاں فوت ہو گئی. باقی یہ ہے کہ میں ایک ہی بات کہتا ہوں کہ آمین بالجہر بھی صحیح ہے اور آمین بالسر بھی ہے. میں آپ کو دونوں روایات پیش کروں گا. ادھر ادھر کی جو آپ دیکھیے نے ہم بات آپ کی ہیں کی وہ بات سے بالکل غلط. فی الوقت میری بات پوری اتفاق سنیں کرتے آپ. ہیں. میری بات پوری بات سنیں ایک منٹ. سنائیں. جو آمین بالجہر ہے وہ بھی کہہ سکتے ہیں، ہمارے امام حنیفہ کے نزدیک ہے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ آمین بالسر ہے وہ بھی کہہ سکتے ہیں. اور دونوں روایات ہیں، میں دونوں روایات آپ کے سامنے پیش کروں گا. میں نے ان کو حکم نہیں دیا کہ آپ کیا نام ہے. اور دوسری چیز میں نے اس کو بعد میں فون بھی کیا
ایوب بھائی کو کہ ایوب بھائی آپ جو کھلے عام کے اندر میں نے یہ بات کہی ہے اس کے لیے میں معذرت چاہتا ہوں. انہوں نے یہ کہا کہ میں کسی سے ناراض نہیں ہوتا. میں نے بھی جو آپ کو یہ کہا کہ بھئی امام کو صرف نماز پڑھانے سے مطلب ہے، میں بھی معذرت چاہتا ہوں. یہ ہماری رات کو بات ہو چکی ہے اور اب کوئی بات ایسی نہیں رہی. چلیے ٹھیک ہے. انہوں نے بات مان لیا تھا. اگر آپ یہ نہیں مانتے ہیں کہ آج میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث آپ حضرات کے آپ کے سامنے رکھوں گا اور پھر جو ہے کہ آپ اس چیز سے رجوع کریں گے. ہاں بالکل. اگر آپ جو حدیث پیش کیے اور اس میں یہ ہوا کہ آمین کو جہری نماز میں سری بولنا ہے تو انشاءاللہ آپ کی روایت اگر ثابت شدہ ہوئی تو دن کا سورج نکلنے سے پہلے ہم لوگ رجوع کریں گے انشاءاللہ. لیکن اگر آپ اس کو باسند صحیح سنیے تو آپ مجھے بھی ایک شرط رکھنے دیجئے. اگر آپ اپنی پیش کردہ دلائل کو یہ ثابت نہیں کر پائے کہ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے باسند صحیح کہ ظاہری نمازوں میں سری آمین بولنا چاہیے تو آپ اعلان یہ اعلان کریں گے کہ آپ جو ہے نمازوں میں جو ظاہری نماز ہوں گی اس میں آپ بآواز بلند ظاہری طور پر آپ آمین کہیں گے انشاءاللہ. آپ کرو گے تو انشاءاللہ میں بھی کروں گا. چلیے ٹھیک ہے. جزاک اللہ. لیکن دلائل کے ساتھ آپ پیش کریں. دلائل تو ہم نے مسلم شریف کی روایت 780 نمبر بتا دی ہے. آپ اس کا توڑ پیش کر دینا. اس میں حکم دیے گئے ہیں. آپ کے سامنے حدیث ہے. اس میں حکم دیا گیا ہے کہ جب امام آمین کہے تو تم بھی آمین کہو اور مقتدی تب آمین کہے گا جب امام بآواز بلند آمین کہے گا، کیونکہ مقتدی آمین تب بولے گا جب امام آمین بولے گا، اور مقتدی کو چاہیے، امام کو چاہیے کہ وہ بآواز آمین کو بولے تاکہ مقتدی سنے اور رسول اللہ کی حدیث پر مکمل عمل ہو. کیونکہ رسول اللہ نے آگے فرمایا کہ جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے ساتھ مل جاتی ہے اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. یہ فضیلت ہے ہمارے پاس میں بآواز بلند آمین بولنے. آپ نے اپنا نام کیا بتایا تھا؟ محمد عمران شیخ. عمران شیخ. آپ خامخواہ شیخ بنے ہوئے ہیں. میں آپ سے ایک ہی بات کہتا ہوں، یہ میری کنیت ہے، یہ میری کنیت ہے. آپ کیا نام امت کو گمراہ مت کرو. ہاتھ اعوذ باللہ من ذالک. اب آپ بے علمی باتیں کرنے لگے، اس لیے اللہ نے اپنے قرآن میں سب سے پہلے پکڑ ہوگی. اللہ نے اپنے قرآن میں فرمایا ہے کہ جب تمہاری اللہ کے کلام کا مذاق اڑایا جانے لگے، رسول اللہ کی حدیثوں کا مذاق اڑایا جانے لگے، ان کو حقیر سمجھا جانے لگے اور اس طریقے سے کہا جانے لگے جیسے آپ کہہ رہے ہو کہ آپ امت کو گمراہ کر رہے ہو، تو قرآن نے کہا ہے جاہلون قالوا سلام. کیا مطلب؟ میں آپ کو قرآن اور حدیث ہی پیش کروں گا. جاہلون قالوا سلام کا مطلب جاہلوں کو سلام کرو اور آگے بڑھ جاؤ. اللہ کب تک؟ جب تک وہ ذکر کو بند نہ کریں. اب آپ کو میں حدیث رسول سنا رہا ہوں، بخاری شریف کی ایسی کتاب کی حدیث سنا رہا ہوں جس کو قرآن کے بعد میں سب سے بڑا مرتبہ حاصل ہے. اس کو کچھ نہیں پتا، خالی بکواس کا اس کو کیا ہے. ہاں وہ آپ یہ سب کیجئے. الحمدللہ ہمیں آپ تک دعوت اصلاح پہنچانی تھی، پہنچا دیا. یہی ہمارا کام ہے. زبردستی آپ کو منوانا نہیں ہے. اللہ آپ کو ہدایت دے، اللہ آپ کو صحیح سلامت رکھے. اللہ مجھے بھی ہدایت دے. ہم تو ہدایت کے نام سے خوش ہوتے ہیں الحمدللہ. ہمارے لیے تو اللہ نے راستے اور دروازے کھول دیے ہدایت کے. اللہ کا شکر ہے ہدایت ملی تبھی تو اہل حدیث ہوئے، ورنہ اندھی تقلید کرتے رہتے. اہل حدیث تو کوئی فرقہ ہی نہیں ہے یار. ہاں ہم کب کہتے ہیں فرقہ؟ یہ تو ایک گروہ ہے جس کے تعلق سے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم میں ایک جماعت ہمیشہ حق پر قائم رہے گی. اللہ کے نبی نے کہا ہے کہ ان کو نقصان پہنچانے والے نقصان نہیں پہنچا پائیں گے یہاں تک کہ اللہ کا امر یعنی قیامت آ جائے گی. اور اس کی شرح کرتے ہوئے حضرت امام حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد جماعت اہل حدیث ہے. امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس سے مراد اہل حدیث ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد حضرت علی ابن مدینی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر یہ جماعت اہل حدیث نہیں تو میں نہیں جانتا یہ کون سی جماعت ہے جو قیامت تک حق پر رہے گی اور اس کو نقصان پہنچانے والے نقصان نہیں پہنچا پائیں گے. مجھے اپنی بات سنو. عمران شیخ بات کو ختم کرتے ہیں اور اسی بات پہ آتے ہیں کہ آپ بھی دلائل پیش کریں، میں بھی دلائل پیش کرتا ہوں. جی اب زیادہ بات بڑھانے سے کوئی مطلب نہیں، مجھے آگے بھی کوئی کام کرنا ہے. نہیں کیجیے آپ کیجیے. دیکھو میری عادت شریفہ یہ ہے کہ الحمدللہ
میری آپ سے گفتگو ہوئی، آپ غلط ہیں یا میں غلط ہوں میرا رب جانتا ہے، ٹھیک ہے؟ ہیلو، فیصلہ کتاب کر رہی ہے مفتی صاحب، بخاری شریف چیخ چیخ کے کہہ رہی ہے آپ سے کہ ارے جب ہاں امام آمین کہے تو ارے تم بھی وہاں آمین کہو۔ ارے یار آپ ابھی کہاں نے دلائل پیش کریں گے، میں بھی ارے آپ کر کی دیا نا آپ کو، بخاری شریف 780 نمبر اٹھا لیجئے نا، پڑھ لیجئے ابھی کے ابھی، میرے پاس ہے نہیں فی الحال یہاں پر، میں بھیجوں آپ کو؟ ہاں وہ بھیجنے کے لیے کہہ رہا ہوں، آپ چلیے بھیجیں اور ابھی میں بھیج آپ کو دیتا ہوں انشاءاللہ تبارک و اور تعالی۔ بات سنو، جی ہلو، میں یہ کہتا ہوں کہ میری آپ سے گفتگو ہوئی ہے تو اس کے اندر کوئی نازیبہ ایسا لفظ نکل گیا ہو تو آپ نے اس سے میں معذرت چاہتا ہوں۔ میں بھی معذرت چاہتا ہوں آپ سے، ہمارا کام لڑنا جھگڑنا نہیں ہے مولانا، ہاں ڈرنا جھگڑنا دلائل کی نہیں طرف ہے، رجوع کرنا ہے انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ ہاں ٹھیک ہے، آپ دلائل ایک کی حدیث طرف پیش رجوع کرتے کیجئے ہیں۔ گا باسند صحیح، مرفوع روایت ہو، باسند صحیح ہو، جس میں یہ حکم ہو کہ آمین کو سری طور پر بولنا ہے تمام نمازوں میں، انشاءاللہ صبح کا سورج نکلنے سے پہلے عمران شیخ کا رجوع آپ پائیں گے، اور یہی جذبہ الحمدللہ میں چاہتا ہوں آپ کے اندر بھی آئے کہ آپ بھی اگر ثابت نہیں کر پائے تو آپ بھی بآواز بلند ہی آمین کہیں گے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، چلیے جزاک اللہ، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔